کے پاس آئے گا کہ جناب یہ کیوں نہیں پکتی؟ اگر آئے گا بھی صحیح نا، شاہ صاحب بولے گا بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں کیوں نہیں پکتی، مجھے کیا پتا، کیا علم۔ لیکن صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جس مسئلے میں صحابی پھنستے تھے یا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو میرے رحمت والے نبی کی خدمت میں آتے تھے۔ چلو بھائی، یہ ایک ٹن لگا دے گا مولوی کہ مسئلہ پوچھنا تو حق ہے، کسی سے بھی پوچھو، لیکن ہم مانگنے کی بات کرتے ہیں کہ مانگا اللہ سے جاتا ہے، یہ بولیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے پاک پیغمبر کے غلاموں کو، مکے میں رہنے والوں کو، مدینے میں رہنے والوں کو بارش کی ضرورت پڑی، برسات کی ضرورت پڑی، جس طرح سے یہاں بھی برسات کی ضرورت ہے۔ لوگ تڑپتے ہیں جناب اعلیٰ، 6 سال سے بارش نہیں ہوتی، اللہ غلاموں کو برسات کی ضرورت پڑی ہے، بارش کی ضرورت پڑی ہے۔ صحابی مل کر رحمت والے نبی کی خدمت میں آئے، دروازہ کھٹکایا، توجہ ہے نا، ایسے دروازہ بجایا، رحمت والا نبی نکلا، بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے کہا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان، علی، بلال، ابو ایوب انصاری، ابو ذر غفاری، یہ کیسے آنا ہوا، کیسے اکٹھے ہو گئے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم سوال لے کے آئے۔ زور سے بولو، کیا لے کے آئے ہیں؟ سوال۔ تو پتہ چلا کہ نبی پاک کے پاس سوالی آتے تھے، سوالی میرے رحمت والے نبی نے فرمایا کیا سوال ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں برسات نہیں ہوتی، جانور بھوک مر رہے ہیں، پانی نیچے چلا گیا ہے، اب دعا فرمائیں بارش ہو جائے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ صدیق اکبر کا کیا مقام ہے کہ دنیا کے سارے ولی جمع کرو کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کوئی صحابی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ رحمت والے نبی کے غلام وہ بھی صدیق اکبر جیسا صحابی ہے، خود دعا نہیں مانگ سکتا۔ مولوی کہتا ہے، رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، اللہ کہتا ہے تم پکارو تو میں سنتا ہوں۔ جب سنتا ہے تو کلندر پاس جانے کی ضرورت کہاں ہے، ولیوں کے پاس جانے کی ضرورت کون سی ہے؟ ٹن لگاتا ہے۔ بھائی کیا یہی قرآن ابو بکر نے نہیں پڑھا تھا؟ یہ قرآن فاروق اعظم نے نہیں پڑھا تھا؟ کیا عمر سے بھی تو ہوشیار ہے؟ اگر اس دور میں عمر بھی ہوتا اور یہ ملا بھی ہوتا نا، ایک بھی ملا زندہ نہیں چھوڑتا ہوں۔ پھر تم کیسے کہتے ہو یہ سنی تحریک والے خامخواہ جھگڑا کرتے ہیں، خامخواہ جا کر یہ لڑتے ہیں، خامخواہ جا کر نبی کی عظمت پر شہید ہوتے ہیں، سلیم بھائی نے کچھ کیا دیکھو شہید ہو گیا، ایسے چلے جاتے ہیں۔ اب تو کہتا ہے اگر عمر ہوتا نا، یہ مولے عمر غیرتی تھا، صحابہ غیرتی تھے، صحابہ یہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا تم سنی غیرت مند بن کر جو کہہ دے اپنے کتاب میں لکھ دے کہ نبی پاک اپنے کپڑوں سے جوئیں نکالتا تھا، کیا تمہیں غیرت نہیں آتی؟ ایسے ملا کو بھی مسلمان کہنے کا حق ہے جو نبی کے لیے لکھے کہ کپڑوں سے جوئیں نکالتا تھا؟ زور سے بولو۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، جس عقیدے پہ اب میں چل رہا ہوں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور پر جوں تو اپنی جگہ پر ہے، مکھ بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ زور سے بولو، مکھ بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اب اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا، اللہ نے کہا جو نبی کے لیے جوئیں لکھے نا، مولوی کی داڑھی میں جوئیں، سر میں جوئیں، تھوڑے سے بال آ جاتے ہیں، بلیڈ منگوا کر پھر پھوڑ کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں ملا تو نبی کے لیے یہ بات کہتا ہے، آ جا کل تجھے چیلنج ہے، 10 مولوی اکٹھے ہو جاؤ، قبلہ شاہ صاحب محمد سلیم صاحب بیٹھے ہیں، ان کے سر سے ایک جوں تو نکال کر دکھا۔ سن رہے ہو یا نہیں؟
یہ مولانا رحمت اللہ صاحب بیٹھے ہیں، مولانا مسعود احمد صاحب بیٹھے ہیں، اور فقیر غلام محمد صاحب بیٹھے ہیں، بہت سے یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جناب محمد حسین نوجوان ہیں، یہ سنی نوجوان جو کھڑے ہیں، ایک سنی کے سر سے تو کیوں نہیں نکال سکتا؟ پتہ چلا کہ جس نے پیغمبر کے لیے یہ بات لکھی، اللہ نے ان کو عذاب دیا، ان کے سروں نے جوئے دے دیے ہیں کہ میرے نبی کے لیے تم لوگوں نے لکھے، یہ جوئے عیب ہوتا ہے، اگر جس کے اندر عیب یہ جو نکلتی ہے، لوگ اسے حکایت سے دیکھتے ہیں کہ ارے تو تیرے اندر یہ صفائی بھی نہیں ہے کہ تیرے سر میں جوئے ہیں، ان کو حقیر نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے پیغمبر کو مکے والوں نے، مدینے والوں نے، کسی بھی غلام نے حکایت کی نظر سے نہیں دیکھا، میرا نبی پاک ہے، اور یہ عقیدہ رکھنے والا آج بھی پلیت ہے، آج بھی بے ایمان ہے، کل بھی بے ایمان تھا، قیامت تک یہ بے ایمان ہی رہے گا۔ رسول اللہ کو کیا کہو گے؟ بولو بے ایمان۔ ایسے عقیدے رکھنے والے کو کیا کہو گے؟ زور سے کہو، کیا کہو گے؟ پیغمبر کے لیے، رحمت والے نبی کے لیے، جس کے لیے صدیق نے قربانی دی، جس کے لیے صحابہ نے جانیں دی، جس کے لیے فاروق اعظم نے جان دی، جس نے ہر ایک صحابہ نے اپنی غلامی پیش کی، آج وہ رحمت والے نبی کے لیے ایسے باتیں لکھے، ایسے باتیں لکھنے والا بے ادب ہے، بے ادب گستاخ ہے، گستاخ رسول کا ہے۔ نہیں بولو گے، نہیں بولو گے۔ گستاخ رسول، گستاخ رسول، گستاخ رسول، ہم تمہارے نہیں ہیں، ہم مدینے والے کے ہیں۔ ہم کس کے ہیں؟ ہم مدینے والے کے ہیں۔ اللہ مدینے والے کا بن کر کے دیکھ۔ آج سلیم قادری کے جانے کے بعد کراچی کا ملا تو یہ نہ سمجھ، سلیم قادری آج بھی قبر میں زندہ ہے، قبر میں بیٹھ کر سنیوں پکار رہا ہے، آؤ سنیوں، آؤ آؤ، میں تو جنت کے مزے لوٹ رہا ہوں، آؤ تو ایسے نہیں آؤ، آؤ تو یا رسول اللہ کے نعرے پر جان دے کر آؤ تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ صحابہ کا مقام اعلیٰ ہے یا نہیں، لیکن یہ عقیدہ صدیق اکبر بھی آیا، فاروق اعظم بھی آیا، عثمان بھی آیا، علی حیدر کرار بھی آیا، یا رسول اللہ فدا کا بھی رومی، مکے والوں کو بارش کی ضرورت ہے، یا اللہ یا رسول اللہ برسات دے دو۔ یہ صحابہ اللہ سے مان سکتے تھے نا؟ زور سے بولو۔ صحابہ کا عقیدہ تھا ہم بھی اللہ سے مانگ سکتے تھے، جب رسول اللہ بیٹھا ہوا ہے تو ہمارا مانگنا اچھا۔ چلے نبی پاک کے پاس، یا رسول اللہ برسات کی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا، زور سے بولو، فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ تو کہتا ہے کہ میرا نبی تم مان تو میں دوں، یا رسول اللہ میرے غلام میرے دروازے پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ عرض لے کے آئے ہیں بارش کی ضرورت ہے۔ ہاتھ مانگ کر، ہاتھ اٹھا کر میرے نبی نے دعا مانگی۔ کیا مانگا؟ جب ہاتھ نیچے کیے تو برسات بھی نیچے پڑی، برسات بھی، اور وہ برسات چلنے لگی، شروع ہو گئی۔ صحابی گھر چلے گئے، صحابہ نے سوچا گھنٹہ ہوگی، 2 گھنٹے ہوگی، 3 گھنٹے ہوگی، 4 گھنٹے ہوگی، پورا دن بارش چلی، دوسری رات بارش چلی، پھر دن بارش چلی، پھر رات بارش چلی، مسلسل ہفتہ بارش چلی۔ صحابی دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا قادی وانی، ہمارے ماں باپ تیرے قدموں پر قربان جائیں، اتنی بارش۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں، اگر میں تمہیں حکم کروں کہ یہ فلانا کام کر کے آؤ، کیا نہیں کرو گے؟ فرمایا کریں گے۔
فرمایا میکائیل بھی میرے دربار کا غلام ہے. میں نے کہا بارش دے، برسانا شروع کر دے. میکائیل نے برسانا شروع کر دیا. جب تک پھر منع میں نہیں کروں گا اس وقت تک میکائیل کا کیا کمال ہے کہ برسات کو بند کرے. میں نے کہا برسات کھول، برسات چاہیے. اس نے برسانا